اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا إِلَى آخِرِهِ۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ تعالی بنی اسرائیل کی باتیں، ان کے احوال حوال، واقعات اور ان کی سرگزشت بیان فرما رہے ہیں۔ آیت کریمہ میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں اس کے تعلق سے پہلے بھی کئی بار گفتگو ہو چکی ہے، اور یہ وہی باتیں ہیں جو ماضی میں بیان کی گئی ہیں۔ بنی اسرائیل میں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے جو باتیں اور بنی اسرائیل کے جو حالات بیان کیے ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے صحرائے سینا یعنی میدان تیہ میں رہتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو مطالبات کیے ہیں ان میں ان کا ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں جو کھانا دیا جا رہا ہے مسلسل ہم اس کو کھا رہے ہیں، لیکن اب اس کھانے سے ہم اکتا چکے ہیں۔ ایک ہی کھانا روزانہ ہمیں ملتا ہے، اب ہمیں یہ بات محسوس ہو رہی ہے کہ ہمیں دوسرا کوئی اور کھانا اور کھانے کی دوسری چیزیں بھی ملنی چاہیے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ اور نازل کردہ کھانا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمتیں اور اللہ تعالیٰ کی بڑی عنایتیں اس تعلق سے بنی اسرائیل پر تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور انعامات خداوندی کی قدر نہیں کی اور دوسری چیزوں کا مطالبہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان لوگوں سے کہا کہ ان سے کہو یہ شہر میں چلے جائیں، یہاں سے دوسری بستی میں چلے جائیں اور وہاں سے جو چیزیں ان کو میسر ہو ان کو استعمال کرے اور ان کو حاصل کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے پیغمبر تھے اور عظیم پیغمبر تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو سمجھایا کہ اللہ کی عطا کی ہوئی چیز اس چیز کے مقابلے میں بہت بہتر اور اعلیٰ درجہ رکھتی ہے جو اللہ نے اپنی طرف سے اپنی جانب سے تم کو عطا فرمائی ہے۔ تمہاری کیا یہ کم عقلی نہیں ہے کہ ایک بہتر چیز کو اور احسن چیز کو چھوڑ کر تم ادنا درجے کی چیزوں کو اختیار کرنا چاہتے ہو؟ لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ جانتے تھے اور آیت کریمہ میں اس بات کو بھی بیان کیا ہے کہ یہ سب نافرمانی در نافرمانی، مسلسل گناہ گاری کی وجہ ان کے دلوں کا بغض اور ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے پیغمبر کی عظمت اور محبت نہ ہونے کے سبب یہ ساری چیزیں ان سے ظاہر ہو رہی تھی۔ علماء حضرات نے لکھا ہے اور علماء اہل اللہ فرماتے ہیں کہ جس دل میں اللہ کی محبت نہیں ہوتی، اللہ کے احکام کی عظمت نہیں ہوتی، ان لوگوں کی نگاہوں میں اللہ تعالیٰ اور اس کی احکام کی، انبیاء کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ پھر یہ بات یہاں تک پہنچتی ہے کہ ایسا انسان حق ناحق کو نہیں دیکھتا، پھر وہ ناحق پر اڑ جاتا ہے اور اپنی بات پر اٹل رہتا ہے، اور اس کا دل گناہوں میں اس طرح ملوث ہو جاتا ہے اور اس طرح رچ بس جاتا ہے کہ وہ اچھی بری اور حق ناحق کی تمیز نہیں کر پاتا۔ یہی وجہ ہے کہ ان بنی اسرائیل نے انبیاء کرام جیسی عظیم الشان جماعت اور اللہ کے محبوب اور مقبول بندوں کو قتل کرنے سے بھی گریز نہیں کیا۔ یہ گناہ اور نافرمانی میں انتہا درجے میں بڑھنے کی وجہ سے
اور گناہگاری میں ان کی جرت کی وجہ سے ہوا کہ ایسی مقدس اور ایسی محبوب جماعت کو بھی قتل کرنے سے ان لوگوں نے گریز نہیں کیا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت اور رسوائی اور بے بسی اور بے کسی کا یہ ٹھپا لگایا کہ یہ دنیا میں بھی ذلیل ہوئے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے۔ اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کسی پر ایسے ہی ظلمت کا، ذلت کا، رسوائی کا ٹھپا نہیں لگاتا، بلکہ وہ انسان کے اپنے کرتوت کی بنا پر ایسا فیصلہ کرتا ہے۔ آیت کریمہ سے یہ سبق اور پیغام ملا کہ انسان کو ہٹ درم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ حق اور سچ بات کا متلاشی اور اس پر عمل کرنے والا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا